سجدہ سہو کے حوالے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قولی حدیث بھی موجود ہے اور فعلی حدیثیں بھی موجود ہیں، اور پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ جو سہو ہوا بتقاضۂ بشریت، یہ جو سہو ہوا یہ پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو 2-3 بار ایسا ہوا، اور ہم تو خیر سے بار بار بھولتے ہیں، کئی بار بھول چکے، بے شمار مرتبہ بھول چکے۔ تو دوستو، اب حضور کے سہو اور ہمارے سہو میں فرق کیا ہے؟ جیسے ہم بھی بشر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال بشر ہیں، جیسے آپ کی بے مثل و بے مثال بشریت جو ہے ہماری بشریت جیسی نہیں، اور ہماری بشریت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی نہیں ہے۔ دوستو، حضور کے معاملات جو ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں، آپ کی نیند جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے، ہماری تو نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، وہ وضو توڑنے والی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ اب دیکھیے، ہمیں بھی سہو لاحق ہوتا ہے، ہم بھی بھولتے ہیں، ہمیں بھی نسیان ہوتا ہے، ہم نماز افعال سے دنیا کے معاملات کی طرف متوجہ ہو گئے، ادھر کھو گئے۔ ہمارا بھولنا غفلت کی بنا پر ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سہو جو ہے وہ غفلت کی بنا پر نہیں ہے، وہ حکمت کی بنا پر بھی ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اپنے رب کی یوں عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکا تو کم از کم یہ تو تصور قائم ہو کہ وہ ہستی تمہیں دیکھ رہی ہے جس کے آگے تم کھڑے ہوئے ہو۔ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ تجلی ذات اور مطالعہ صفات میں اس قدر کبھی کھو جاتے کہ توجہ ہٹ جاتی کہ یہاں بیٹھنا تھا یا نہیں بیٹھ تھا، یا کتنے رکعتیں پڑھی گئی ہیں، ذرا رکعتوں سے یا نماز کے کسی عمل سے توجہ غفلت کی بنا پر نہیں ہٹتی تھی، دنیا کی طرف متوجہ ہونے کی جہت سے نہیں آپ کی توجہ ہٹتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں حضور تو کھو جاتے تھے، تجلیات میں گم ہو جاتے تھے۔ تو ہمارا سہو جو ہے وہ ناقص ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سہو ہے وہ عین کمال ہے اور عین عبادت ہے۔ دوستو، اگر کوئی کہے کیا یہ کافی نہیں تھا، حضور نے فرما دیا لِكُلِّ سَحْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، ہر سہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے جو ہیں وہ کافی ہیں۔ تو اب یہ ضروری تو نہیں تھا کہ حضور بھولتے۔ تو آئیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ البتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، عبادت کا مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو،
معاشی مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم نے بھولنا تھا، تو اس حوالے سے بھی عملی نمونہ کا موجود ہونا ضروری تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ ذرا ہٹائی گئی تاکہ آپ کو صحب لاحق ہو اور امت کے صحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحب کے دامن میں پناہ مل جائے، ہماری عبادتوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ مل جائے۔ اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں، ولیکن انسا، میں بھلایا جاتا ہوں تاکہ میں سنت بنا دوں اپنے عمل کو امت کے لیے میرا عمل جو ہے وہ سنت ہو جائے۔ تو دراصل یہ وجہ تھی، ورنہ جیسے ہمیں شیطان آ کر بھلانے کی کوشش کرتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شیطان نہیں بھلا سکتا، چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفوظ ہیں، معصوم ہیں، اور شیطان کا اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک قرین ساتھی پیدا ہوتا ہے، یعنی شیطان، جن وغیرہ، تو میرے ساتھ بھی پیدا تو ہوا، لیکن وَلَٰكِنَّهُ أَسْلَمَ، وہ اسلام لے آیا، وہ مسلمان ہو گیا، اور لا یامرنی الا بخیر، وہ مجھے سوائے بھلائی کے کوئی بات ہی نہیں کہتا۔ تو پتہ چلا ہم بھولیں، شیطانی اثر سے بھولتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجلیات الہی میں کھو کر آپ کو لاحق ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اس لیے تاکہ امت کے لیے تعلیم ہو جائے۔